من دعائه عليه السلام إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد لله عز وجل والثناء عليه فقال: اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. آپ کی دعائے آغاز کے جب بھی کوئی دعا فرماتے تھے تو اس کا آغاز حمد و ثناء پروردگار سے اس طرح فرماتے تھے: اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو بغیر کسی اول کے سہارے کہ جو اس کے پہلے رہا ہو خود ہی اول ہے، اور بغیر کسی آخر کی مدد کے جو اس کے بعد تک رہنے والا ہو خود ہی آخر ہے۔ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين۔ اس کے جمال کو دیکھنے سے صاحبان بصارت کی آنکھیں قاصر ہیں، اور اس کی تعریف کرنے سے توصیف کرنے والوں کے خیالات عاجز ہیں۔ ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا۔ اس نے اپنی مخلوقات کو اپنی قدرت کے ذریعے بلا کسی نمونے کے ایجاد کیا ہے۔ ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته، لا يملكون تأخيرا عما قدمهم إليه ولا يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم عنه۔ پھر سب کو اپنے ارادے کے راستے پر لگا دیا ہے اور اپنی محبت کی راہ پر چلنے کے لیے آمادہ کر دیا ہے۔ جس طرف ان کو بڑھا دیا ہے اس سے پیچھے ہٹنے کا اختیار نہیں ہے، اور جہاں سے پیچھے ہٹا دیا ہے وہاں سے آگے بڑھنے کا دم نہیں ہے۔ وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه لا ينقص من زاده ناقص ولا يزيد من نقص منهم زائد۔ ہر روح کے لیے ایک غذا مقرر کر دی ہے جس کی تقسیم کا کام بھی اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، نہ کوئی کم کرنے والا اسے کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی بڑھانے والا اسے بڑھا سکتا ہے۔ ثم ضرب له في الحياة أجلا موقوتا ونصب له أمدا محدودا يتخطى إليه بأيام عمره ويرهقه بأعوام دهره حتى إذا بلغ أقصى أثره واستوعب حساب عمره قبضه إلى ما ندبه إليه من موفور الثواب أو محذور عقاب ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى۔ اس کے بعد سب کی زندگی کی مدت بھی طے کر دی ہے اور سب کے لیے ایک محدود نشانہ بھی معین کر دیا ہے جس کی طرف تمام ایام حیات میں چلتا ہی رہتا ہے اور تمام زمانے کے برسوں میں اس تک پہنچنا ہی چاہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے آخری نشانے تک پہنچ جاتا ہے اور اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے تو اسے اس منزل کی طرف بلا لیتا ہے جس کا اعلان پہلے ہی کر دیا تھا، یعنی وافر مقدار میں ثواب یا خطرناک عقاب، تاکہ برے اعمال کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے سکے اور نیکیاں انجام دینے والوں کو نیکی ادا کر سکے۔ عدلا تقدست أسماء وتظاهرت آلاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اپنے عدل و انصاف کی بنا پر کہ اس کے نام پاکیزہ ہیں، اس کی نعمتیں مسلسل ہیں، اس کے اعمال کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہو سکتی ہے، لیکن باقی سب سے سوال کیا جائے گا۔ والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة
وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوا وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی مسلسل نعمتوں اور متواتر رحمتوں پر شکریہ ادا کرنے کی معرفت کو اپنے بندوں سے روک لیتا تو سب اس کے احسانات میں تصور کرتے اور کوئی حمد نہ کرتا، سب اس کے وسیع رزق کو حاصل کرتے اور کوئی شکریہ ادا نہ کرتا۔ وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا۔ اور ایسا ہو جاتا تو انسانیت کی حدوں سے نکل کر جانوروں کی منزل میں آ جاتے اور ویسے ہی ہو جاتے جیسا اس نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ والحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الالحاد والشك في امره۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے کہ اس نے اپنے نفس کی معرفت عطا کی ہے اور اپنے شکر کا الہام کیا ہے اور ہمارے لیے ربوبیت کی معرفت کے دروازے کھول دیے ہیں اور ہمیں توحید میں اخلاص کی طرف رہنمائی کر دی ہے اور بے دینی اور اس کے معاملات میں شک سے بچا لیا ہے۔ حمدا نعمر به في من حمده من خلقه ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه۔ کہ اب ہم شکر ادا کرنے والی مخلوقات کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں اور اس کی رضا اور مغفرت کی طرف سبقت کرنے والوں سے آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ ويسهل علينا به سبيل المبعث ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون۔ یہ وہ حمد ہے جس کے ذریعے وہ ہمارے لیے برزخ کی تاریکیوں کو روشن بناتا ہے اور قبر سے اٹھنے کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور جب سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت کے لیے ہماری منزل کو بلند تر بنا دیتا ہے، جس دن ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام آنے والا نہیں ہے اور کسی کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی ہے۔ حمدا يرتفع منا إلى أعلى عليين في كتاب مرقوم يشهده المقربون۔ ایسی حمد جو ہماری طرف سے اس اعلیٰ علیین یعنی بلند ترین مقام کی طرف جاتی ہے جس کا ذکر کتاب مرقوم میں ہے اور اس کے شاہد مقرب بندے ہیں۔ حمدا تقر به عيوننا إذا برقت الأبصار وتبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار، جس کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو خنکی نصیب ہو جب تمام آنکھیں چوندھیاں جائیں اور ہمارے چہرے سفید ہو جائیں، جب تمام جلدیں سیاہ ہو رہی ہوں۔ حمدا نعتق به من أليم نار الله إلى كريم جوار الله، ایسی حمد جس کے ذریعے ہم جہنم کے دردناک عذاب سے آزاد ہو کر خدائے کریم کے جوار میں پہنچ جائیں۔ حمدا نزاحم به ملائكته المقربين ونضام به أنبياءه المرسلين
في دار المقامة التي لا تزول ومحل كرامته التي لا تحول، جہاں ملائکہ مقربین کے اژدہام کے درمیان ہوں اور انبیاء و مرسلین سے ملا دیے جائیں، اس مستقل مکان میں جس کے لیے زوال نہیں ہے اور اس محل کرامت میں جس کے لیے تغیر نہیں ہے۔ والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق وأجرى علينا طيبات الرزق۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے بہترین اخلاق کا انتخاب فرمایا اور ہم پر پاکیزہ رزق کو مسلسل برقرار رکھا ہے۔ وجعل لنا الفضيلة بالملكة على جميع الخلق فكل خليقته منقادة لنا بقدرته وصائرة إلى طاعتنا بعزته، اور ہمیں تمام مخلوقات پر حکومت کی فضیلت عنایت فرمائی ہے۔ اب اس کی تمام مخلوقات اس کی قدرت سے ہماری مطیع ہے اور اس کی عزت کی بنا پر ہماری اطاعت کی طرف گامزن ہے۔ والحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه، فكيف نطيق حمده أم متى نؤدي شكره لا متى۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اپنے علاوہ ہر ایک سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا ہے، تو اب ہم اس کی حمد کی طاقت کہاں سے لائیں اور اس کا شکریہ کیسے ادا کریں اور کب ادا کریں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ والحمد لله الذي ركب فينا آلات البسط وجعل لنا أدوات القبض ومتعنا بأرواح الحياة وأثبت فينا جوارح الأعمال وغذانا بطيبات الرزق وأغنانا بفضله وأقنانا بمنه۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے اندر وسعت کے آلات بھی دیے ہیں اور روکنے کے وسائل بھی قرار دے دیے ہیں، ہمیں زندگی کے راحتوں سے بھی نوازا ہے اور ہمارے اندر عمل کرنے والے اعضاء بھی رکھ دیے ہیں، پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا ہے اور ہمیں اپنے فضل سے بے نیاز بھی بنا دیا ہے اور ہمیں اپنے احسانات کا سرمایہ بھی عنایت فرما دیا ہے۔ ثم أمرنا ليختبر طاعتنا ونهانا ليبتلي شكرنا فخالفنا عن طريق أمره وركبنا متون زجره فلم يبتدرنا بعقوبته ولم يعاجلنا بنقمته بل تأنانا برحمته تكرما وانتظر مراجعتنا برأفته حلما۔ اس کے بعد ہمیں احکام عنایت فرمائے تاکہ ہماری اطاعت کا امتحان لے، اور ہمیں نہیں کی تاکہ ہمارے شکر کی آزمائش کرے، مگر ہم نے اس کے امر کی راہ سے اختلاف کیا اور اس کے ممنوعات کی پشت پر سوار ہو گئے، پھر بھی اس نے عذاب میں سبقت نہیں کی اور انتقام میں عجلت سے کام نہیں لیا، بلکہ کرم کر کے اپنی رحمت سے مہلت دے دی اور اپنے حلم کی بنا پر مہربانی کر کے ہماری واپسی کا انتظار کیا۔ والحمد لله الذي دلنا على التوبة التي لم نفدها إلا من فضله فلو لم نعتدد من فضله إلا بها لقد حسن بلاؤه عندنا وجل إحسانه إلينا وجسم فضله علينا۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس توبہ کی طرف رہنمائی کی جسے ہم اس کے فضل کے بغیر نہیں پا سکتے تھے۔ فما هكذا كانت سنته في التوبة لمن كان قبلنا لقد وضع عنا ما لا طاقة لنا به ولم يكلفنا إلا وسعا
ولم يجشمنا إلا يسرا ولم يدع لأحد منا حجة ولا عذرا. تو اب اگر اس کے فضل و کرم میں توبہ کے علاوہ کسی چیز کی طرف اعتنا نہ کریں تو بھی اس کی نعمتیں ہمارے پاس حسین ترین ہیں، اور اس کا احسان ہمارے اوپر جلیل القدر ہے، اور اس کا فضل و کرم وسیع تر ہے۔ ظاہر ہے کہ گزشتہ لوگوں کی توبہ میں اس کا انداز کرم یہ نہیں تھا، اب تو اس نے ہم سے ان تمام احکام کو اٹھا لیا ہے جن کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم کو صرف بقدر وسعت تکلیف دی ہے، اور سہولت کو دیکھ کر ہمیں مشقت میں مبتلا کیا ہے۔ اس طرح کسی بندے کے لیے نہ کوئی دلیل چھوڑی ہے اور نہ عذر۔ فالهالك منا من هلك عليه والسعيد منا من رغب إليه۔ لہٰذا اب اگر کوئی ہلاک ہوگا تو اس کی مخالفت کی بنا پر، اور نیک بخت بنے گا تو اس کی طرف رغبت پیدا کر کے۔ والحمد لله بكل ما حمده به أدنى ملائكته إليه وأكرم خليقته عليه وأرضى حامديه لديه۔ اللہ کے لیے ہر وہ تعریف ہے جس کے ذریعے اس کے مقرب ترین ملائکہ اور مکرم ترین مخلوق اور بہترین حمد کرنے والوں نے حمد کی ہے، وہ حمد جو تمام حمد سے اس قدر بالا تر ہے جیسے پروردگار اپنی تمام مخلوقات سے بالا تر ہے۔ حمدا يفضل سائر الحمد كفضل ربنا على جميع خلقه۔ اس کے بعد اس کے لیے حمد ہے ہر اس نعمت کے بدلے جو اس نے ہم پر اور اپنے تمام گزشتہ اور باقی بندوں پر نازل کی ہے، اور اس عدد کے برابر جہاں تک اشیاء کائنات پر اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ثم له الحمد مكان كل نعمة له علينا وعلى جميع عباده الماضين والباقين عدد ما أحاط به علمه من جميع الأشياء ومكان كل واحدة منها عددها أضعافا مضاعفة أبدا سرمدا إلى يوم القيامة۔ اور پھر ہر نعمت کے بدلے حمد کے عدد کو دگنا چوگنا اور روز قیامت تک پائندہ بنا دے۔ حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده۔ وہ حمد جس کی انتہا کی کوئی حد نہ ہو، جس کے عدد کا کوئی حساب نہ ہو، جس کے آخری سرے تک کوئی رسائی نہ ہو سکے۔ حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه وسببا إلى رضوانه وذريعة إلى مغفرته وطريقا إلى جنته وخفيرا من نقمته وأمنا من غضبه وظهيرا على طاعته وحاجزا عن معصيته وعونا على تأدية حقه ووظائفه۔ وہ حمد جو اس کی اطاعت اور مغفرت تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، اس کی رضا کے حصول کا سبب ہو، اس کی بخشش کا وسیلہ ہو، اس کی جنت کا راستہ ہو، اس کے عذاب سے حفاظت کا سامان ہو، اس کے غضب سے امن و امان ہو، اس کی اطاعت کی مددگار ہو، اس کی معصیت سے روکنے والی ہو، اس کے حقوق اور احکام کی ادائیگی میں مددگار ہو۔ حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه ونصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه إنه ولي حميد وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔ تاکہ ہم اس کے ذریعے اس کے اولیاء کے نیک بختوں کے ساتھ ہو جائیں اور اس کے دشمنوں کی تلوار سے شہید ہونے والوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ بے شک وہ ایسا سرپرست ہے جو قابل حمد و ثنا و ستائش ہے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد